أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قل آپ فرمائیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب شرمن برائی، اور غاسق کا ترجمہ مفسرین نے رات کیا ہے۔ رات کی برائی سے جب وہ داخل ہو جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورہ اکثر لوگوں کے نزدیک مکی ہے، اور بعض حضرات اس سورہ کو مدنی سورہ بھی مانتے ہیں۔ یہ سورہ اور اس کے بعد والی جو سورہ ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن اعصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ بھولنے لگے۔ دنیا کا کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بھول جاتے تھے۔
بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 راتوں تک یعنی 3 دن رات رہی، بعض لوگوں نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ سورہ لے کے فرشتے نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ایک فرشتہ سرہانے اور ایک فرشتہ پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، لیکن بات وہ دونوں فرشتے ہی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ ان کو بھول کی بیماری ہو گئی ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو دوسرا جواب دے رہا ہے اس لیے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ جادو کیسے کیا، کس طرح کیا، تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ایک سوئی لی گئی اور بال لیا گیا اور بال پر پھونک پھونک کے گرہ لگائی گئی، 11 گرہ لگی، اور پھر اس کو فلاں کنویں میں ڈال دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ دونوں صورتیں ہیں، اور جہاں جادو کیا گیا ہے اس کو نکلوائیے، اور اس کے بعد یہ صورتیں پڑھتے جائیے، گرہ کھلتی چلی جائے گی اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس کنویں سے وہ چیزیں نکالی، تو ٹھیک دیکھا کہ سوئی میں بالوں سے گرہ لگی ہوئی ہے، اور ایک ایک آیت پڑھتے چلے گئے اور وہ گرہ کھلتی چلی گئی۔ یہ دونوں صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں بھی 11 ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور رسول تھے، اور جب آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو بے ایمان لوگ جہاں یہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہیں، شاعر ہیں، وہاں یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے اوپر خدا نخواستہ جادو کا اثر ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے دیوتاؤں کی برائی کرتے ہیں، یعنی اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ جادو کے اثر سے وہ بتوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ مگر تمام روایتوں میں جب یہ تذکرہ آیا ہے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے بھول کی بیماری پیدا ہو گئی، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ کافر لوگ جو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جادو ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے ان کا دل و دماغ بالکل بدل جائے، جس کا اثر آپ کی روح پر ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک جسم کا معاملہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انسانی چیزیں ہیں۔ بچھو نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بخار آیا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ظاہر ہوا۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے۔ تو انسانی جو صفت ہے، انسان ہونے کا جو تقاضا ہے، وہ جیسے سب کے ساتھ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے گا، اور ہوا۔ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا، لیکن قلب پر نہیں، روح پر نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کا اثر ہوگا۔ اور چنانچہ ہوا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ جادو کا اثر نہیں تھا، صحت مند تھے مکمل طور سے۔ نماز پڑھائی اور بجائے 4 کے 3 رکعت پہ سلام پھیرا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت، آج سے نماز کم کر دی گئی، 4 کی بجائے 3 کر دی گئی، یا آپ سے بھول ہو گئی؟ کیونکہ پڑھنی تھی 4 رکعت، 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھی۔ تو غلطی کہاں ہے؟ کیا وہی اتری ہے جس کی وجہ سے 4 والی نماز 3 کر دی گئی ہے، یا 4 والی نماز 4 ہی رہی لیکن آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم سے بھول ہوتی ہے ویسے مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ نماز 4 کی 3 نہیں کی گئی ہے، 4 رکعت کی 4 ہی رکعت رہی ہے، لیکن مجھ سے بھول ہو گئی ہے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو جواب دیا، بشر من البشر، جیسے عام ایک انسان ہوتے ہیں ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے۔ اپنے ہاتھ سے دودھ دو لیا کرتے تھے،
جیسے عام انسان کے بال بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر جوئیں ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بھی جوئیں پڑ جاتی تھیں اور کنگھی سے صاف فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جوں کا پیدا ہونا تو گندگی سے ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک رکھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، سر مبارک میں جوں کیسے ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جوں پیدا ہونا یہ گندگی سے ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے دوسرے کی جوں آپ کے بالوں میں آ جائے تو اس کے لیے گندگی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جادو ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے یہ جادو آسمان سے اتارا ہے۔ پورا قصہ موجود ہے اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ شہر بابل میں 2 فرشتے تھے، دونوں فرشتوں کے اوپر جادو اتارا گیا، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے بھی تھے، لیکن سکھانے سے پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور فتنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس جادو سے تم کو بچے رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ کسی کو اس وقت تک سکھاتے نہیں تھے جب تک ان سے یہ بات کہہ نہیں دیتے تھے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، دیکھو ہم فتنہ ہیں، ہم کو فتنے اور آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے اور نازل فرمایا ہے، تو جادو سیکھ کے کفر مت کرو۔ اور جادو سیکھنے کے لیے کفر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت و مشیت کے مطابق جادو کا تعلق شیطانوں سے ہے، اور شیطانوں کو جو ڈھیل ملی ہوئی ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، جادوگر جب وہ کلمات ادا کرتا ہے تو ان شیاطین سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کا اثر انسانوں پہ پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے آپ، یہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی جادو سے کسی کو مار دے، کوئی جادو سے کسی کو جلا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی سی چھوٹ دی ہے اس دائرے میں وہ کام کرے گا، اس دائرے سے باہر اس کا زور نہیں چلے گا۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کے وہ منتر سیکھتے تھے اور ایسا طریقہ سیکھتے تھے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہ ہو، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اس وقت تک یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے کتنے ہی بڑے جادوگر کیوں نہ ہو، کیونکہ ساری طاقت اللہ کی ہے۔
اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی بری و گندی چیز تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو اتارا کیوں، سکھایا کیوں؟ اس قسم کے سوالوں کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں. ایک یہی سوال نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے سوال ہیں. وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو، خالی میدان میں خوب سائیکل یا موٹر سائیکل لے کے گھماتا ہے، چکراتا ہے، دوڑتا ہے گھنٹہ گھنٹہ. تو کیا اس کو کمال کہیں گے؟ نہیں. اس کی بجائے کوئی ایک آدمی ہے 12 سال کا 15 سال کا نوجوان ہے، وہ سائیکل لیتا ہے اور سائیکل پر پیچھے کسی کو بٹھاتا ہے اور پھر رخ کرتا ہے سڑک کا، اور جہاں بھیڑ بھاڑ ہو بہت کافی، اس بھیڑ بھاڑ میں سے بلا ٹکرائے، بغیر کسی کو دھکا مارے، بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے، اور وہ خیریت سے اس پار سے اس پار نکل کے چلا جاتا ہے. کمال تو اس کو کہیں گے. اب آپ یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں کوئی اڑچن نہیں ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہے، اور بالکل فری ہیں اور چلے جا رہے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ فرشتے تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں. کوئی قیام میں ہے تو زندگی بھر قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو زندگی بھر رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو زندگی بھر سجدے میں ہے، کوئی قعدے میں ہے تو زندگی بھر قعدے میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے تو پوری زندگی اللہ کی تسبیح کے علاوہ ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتا. کوئی اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے تو صرف اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے تو پوری زندگی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر انسان کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اگر عبادت کو دیکھا جائے، فرما برداری کو دیکھا جائے، تو ان کا مقام ان سے زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہونا چاہیے تھا، لیکن انسانوں کے مقام کو اونچا کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو بیماری نہیں پکڑتی، فرشتوں کے ساتھ تھکن کا مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ تنہا انسان کا معاملہ ہے. ذرا اور ہوا تو اب اس کے ساتھ والدین کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، شادی ہو گئی تو بیوی کا حق ہے، پھر اولاد ہو گئی تو اولاد کا حق ہے، پھر کمانا ہے تو بالکل حلال طریقے سے کمانا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں انسان کے آگے، آزمائشیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو، ان آزمائشوں کو پار کرتا ہوا ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہوا وہ نکلتا چلا جاتا ہے، تو یقیناً وہ بڑے انعام کا حقدار ہے. اگر یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں نہیں ہوتی، تو بندہ اپنی فرما برداری میں مکمل کمال حاصل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھلائی پیدا فرمائی ہے وہیں برائی بھی پیدا فرمائی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بیماری نہیں ہوتی تو صحت کی کوئی قدر کرتا، اگر کمزوری نہیں ہوتی تو طاقت کی کوئی قدر کرتا، اگر غریبی نہیں ہوتی تو مالداری کی کوئی قدر کرتا، اگر رات نہ ہوتی تو دن کی کوئی قدر کرتا. اللہ رب العزت نے مقابلے میں چیزیں بنائی ہیں، جہاں بھلائی بنائی ہے وہیں برائی بھی بنائی ہے. اور یہاں فرمایا من شر ما خلق، قل، آپ فرمائیے، آپ کہیے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق،
صبح کے رب سے، میں اس کی پناہ میں چلا جاتا ہوں۔ بس جب میں اس کی پناہ میں چلا گیا، اب بولیے کون سا جادوگر میرے اوپر کوئی اثر کرے گا؟ کس کا جادو میرے اوپر چلنے والا ہے؟ یا پھر جو چیزیں بہت بری ہیں ان کی برائی سے مجھ کو کون سی تکلیف ہوگی؟ فلق کے معنی آتے ہیں صبح کے، اصل میں فلق کا ترجمہ ہے پھاڑنا، فلق کا ترجمہ ہے پھاڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے، خود اللہ نے اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے فالق الحب والنوى، دانوں کا اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا۔ کیا مطلب؟ بہت سخت ہے دانا چنے کا، مٹر کا، اخروٹ کا، زمین میں گیا اور اس سے بہت ننھی سی معصوم سی کونپل نکلی، اتنی نرم کہ یوں اگر جو ہے کوئی بچہ 2 انگلیوں سے مسلنا چاہے تو مسل کے رکھ دے، لیکن اس میں طاقت اللہ رب العزت نے اتنی دی ہے کہ پہلے گٹھلیوں کو پھاڑ کے وہ نکلی، پھر اوپر آئی تو زمین کو پھاڑتی ہوئی اوپر آئی۔ وہ چاہے کھجور کی سخت سے سخت گٹھلی کیوں نہ ہو، اس کو پھاڑ کے وہ کونپل باہر آئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھاڑنے والا ہے کون؟ وہ پروردگار۔ اس نے اس معمولی سی کونپل میں اتنی قوت عطا فرمائی کہ پہلے وہ گٹھلی کو پھاڑے اور اس کے بعد پھر زمین کو پھاڑے اور پھاڑ کر کے نمودار ہو جائے۔ یہاں کیا ہے؟ رات ہے گہری، لیکن یہ جو صبح ہے، صبح کی کرن رات کے اندھیرے کو چیر کر پھاڑ کر پھر نمودار ہوتی ہے، تو اس لیے فلق کو صبح کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا، اس نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس کی برائی سے بچنے کے لیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی چیزیں پیدا کی، تو کیا سب میں برائی ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں برائی ہی برائی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ اللہ نے جنت پیدا فرمائی، اس میں کوئی برائی؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی برائی؟ اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی برائی؟ یہاں بھلائی ہی بھلائی ہے، برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں بھلائی بھی برائی بھی۔ اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا، اس میں بھلائی بھی برائی بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں برائی ہی برائی ہے۔ اللہ نے ابلیس کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اب یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جس کے اندر بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تو میں اس کی برائی سے پناہ مانگنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔